آغاز میں کبھی شاید تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ ہمیں اتنی کامیابی عطا فرمائے گا۔ لاہور سے 3 مشینوں کے ساتھ جس ادارے نے آغاز کیا، یہاں جب سے پاکستان بنا کچھ معاملات یوں رہے پولیٹیکلی بھی کہ جو غریب تھا وہ غریب تر ہو گیا، جو امیر تھا وہ امیر تر ہو گیا۔ ایسی میں ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہا جو سفید پوش، جو بھی کڈنی پیشنٹ ڈائلسس پر چلا جاتا ہے اسے 8 سے 10 ڈائلسس ہر مہینے کروانے ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ 8 سے 10 ڈائلسس کا مطلب ہے اس کو 60-70 ہزار روپے ہر ماہ اس کو درکار ہے، جو کہ ایک شاید ویل ٹو ڈو شخص کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے رحمان فاؤنڈیشن ادارہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدردانی شاید انہی کو معلوم ہے۔ ہمارے یہاں جب کوئی پیشنٹ آتا ہے ہم اس سے پیشنٹ نہیں سمجھتے بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ نے جو توفیق دی تھی ایک سینٹر بنانے کی، داد تحسین دیتا ہوں اور دعا گو ہوں اپنے ان تمام رفقا کے لیے جو رحمان فاؤنڈیشن کا ساتھ دے رہے ہیں کسی بھی زمرے میں۔ ایک کڈنی پیشنٹ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے سفر کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا، اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے۔ سو ہم تمام رورل اینڈ اربن ایریاز میں اپنے سینٹرز بنانا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ شریک سفر ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اس سفر کو قبولیت عطا فرمانے کے لیے، تعبیر عطا فرمانے کے لیے آپ کو یہاں بھیجا۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں محترم جناب میاں اسلم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ آ کر ہماری بزم سجانے کا شکریہ، آ کر ہماری بزم سجانے کا شکریہ، ہم کیسے ادا کریں آپ کے آنے کا شکریہ۔ تشریف لاتے محترم جناب میاں طارق صاحب۔ بہت شکریہ رحمان فاؤنڈیشن کی تمام دوستوں کا، تمام انتظامیہ کا، اور ہال میں بیٹھے ہوئے تمام بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج رحمان فاؤنڈیشن میں آ کر عجیب سی میری کیفیت ہوئی ہے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے ڈنمارک میں مقیم ہوں۔ ایک زندگی کا ایک حصہ 26-27 سال ہو گئے ہیں۔ 25 سال میری شادی کو اس 25 مئی کو ہو رہے ہیں، اور تقریباً 27 سال مجھے ڈنمارک میں ہو گئے ہیں۔ جی پہلی شادی ہے اور ایک ہی۔ لیکن مجھے اپنی قوم، اپنے ملک سے ایک دن کے لیے بھی میرا ناتا نہیں ٹوٹا اس 27 سالوں میں۔ میں جب انسان شروع میں جاتا ہے تو میں بھی جب شروع میں گیا تھا تو میرے بھی حالات اسی طرح کے تھے کہ موٹر سائیکل کسی کو بیچی، ڈالر کسی سے ادھار لیے، ٹکٹ کسی سے لی، اور میں چلا گیا اس ملک کو چھوڑ کے۔ کاش ہمارے ملک کے حالات ایسے نہ ہوں کہ ہماری ماؤں کے بیٹوں کو اور بہنوں کے بھائیوں کو پردیس کاٹنا پڑے۔ آمین۔ آج میری یہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں مانگنے والا نہ بنا، ہمیں دینے والا بنا، اور اس ملک میں کوئی ایسا حکمران پیدا کر دے، کوئی ایسا حکمران پیدا کر دے جو ہماری غربتوں کو ختم کر دے، جو ہماری کمیوں کو پورا کر دے۔ اس ملک میں سب کچھ ہے۔ میں جب یورپ کے ڈیولپ ملکوں میں جاتا ہوں، کوئی ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے، کسی میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں، بڑے سے بڑا آپریشن جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ ہے، صرف اور صرف رول آف لاز اس ملک میں ہے۔ آپ اگر سیلری لے رہے ہیں تو آپ نے ٹیکس دینا ہے، اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ تو اس ٹیکس کی بنیاد کے اوپر
آپ کو وہ تمام سہولتیں فری آف کاسٹ ملتی ہیں جس کے لیے پاکستان میں بسنے والے 22 کروڑ لوگ بچہ پیدا ہونے سے پہلے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بچت کروں، میں نے اس کو کس اسکول میں پڑھانا ہے، اس کی میں نے شادی کہاں پہ کرنی ہے۔ یہ وہ محرومیاں ہیں، یہ وہ محتاجیاں ہیں جو میری قوم کا ہر فرد یہاں پہ سہ رہا ہے، اور اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ وہ واحد ملک ہے دنیا میں، چاروں موسم ہے یہاں پر۔ ہم یورپ میں دھوپ کو ترس جاتے ہیں، یہاں پہ دھوپ بھی ٹکا کے پڑتی ہے۔ پھل نہیں، سبزیاں نہیں ان ملکوں میں، پھل اور سبزیاں ہمارے ملکوں سے جاتی ہیں، اور ہمارا ملک ہی مقروض ہے، ہمارا ملک ہی ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور ایسے بددیانت حکمران قائد اعظم کے بعد اس ملک کو ملے ہیں، ایسے بددیانت ملے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کا خون نچوڑ کر، ہمارا رزق چھین کر اس ملکوں سے لے کر باہر چلے گئے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں آج میرا دل کر رہا ہے کہ بات کی جائے، ضرور کہ اس ملک کا پیسہ اور اس ملک کے وسائل لوٹ کر دوسرے ملکوں میں جا کر محلات بنا لیے گئے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم ایجوکیشن سے دور ہیں، ہم انفارمیشن سے دور ہیں، اور ہم ان لوگوں کو نعرے مار رہے ہوتے ہیں، جیوے جیوے آوے آوے میاں دے نعرے بجن گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ان کی لائف دیکھ لیں نا کہ کس طرح کی لائف وہ وہاں پہ گزار رہے ہیں، اور یہاں اس ساتھ والے کمرے میں بستروں کے اوپر پڑے ہوئے مریضوں کو دیکھ لیں، تو میرے دل سے ان کے لیے آہیں نکلتی ہیں، بد دعائیں نکلتی ہیں کہ وہ میرے ملک کو کھا گئے ہیں۔ کیا ان کے بچے، کیا ان کو سونے کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچے جانور ہیں؟ کیا ہمیں جینے کا حق نہیں ہے؟ یہ سارا حق ہمیں اس وقت ملے گا جب ہم ایجوکیٹ کریں گے اپنے بچوں کو، انفارمیشن اپنے بچوں تک پہنچائیں گے، تاکہ ہم بددیانت حکمرانوں سے دور رہ سکیں۔ رمضان کے مہینے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے کہ یا اللہ اس ملک سے بددیانت حکمرانوں کو، جھوٹے حکمرانوں کو اس رمضان کے مہینے سے ہمارے سروں سے اٹھا لے، اور ہمیں کوئی ایسا حکمران عطا کر کہ میرا ملک خوشحال ہو جائے، میرے ملک کے لوگ خوشحال ہو جائیں، اور میرے ملک میں یہ نہ چندہ مانگنا پڑے، نہ کسی کے لیے یہاں پہ کوئی ادارے قائم کرنے پڑے، حکومتیں اس قابل ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھ سکیں۔ حکومتوں کے یہ کام ہے جو یہ ڈاکٹر وقار صاحب جو کر رہے ہیں، الفت صاحب جو کر رہے ہیں، یہ حکومتوں کے کام ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ انسانوں کو کرنے پڑ رہے ہیں، اپنی جیبوں سے کرنے پڑ رہے ہیں، مانگنا پڑ رہا ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں نے شروع میں جب مانگنا شروع کیا، میں نمل کی فنڈ ریزنگ کیا کرتا تھا، تو میں بنی گالا گیا تو خان صاحب ناشتہ کر رہے تھے، تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا، تو میں نے اب جھجک ان کو کہا، میں نے کہا عمران خان صاحب مجھے مانگتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، کسی سے پیسہ مانگنا بہت ہمت کا کام ہے، چاہے 1 روپیہ مانگ لے، چاہے 1 کروڑ روپیہ مانگ لے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے مانگتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، تو انہوں نے کہا طارق آہستہ آہستہ تینوں عادت پہ جائے گی۔ تو ان کے وہ لفظ جو تھے نا، وہ اس قوم کے بارے میں تھے کہ ہم مانگنے والی قوم ہے۔ پتہ نہیں کتنے صدیاں لگ جائیں گی ہمیں اس یہ جھنجھٹ سے نکلتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے، اور پاکستانی عوام کو شعور دے کہ وہ صحیح لوگوں کو منتخب کر سکیں۔
रहमान फाउंडेशन मेरा कोई ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है इनके साथ। मेरी एक मुलाकात पिछले कुछ 2 महीने पहले एक फंक्शन पे हुई थी जनाब लोधी साहब के साथ, और दूसरी दफ़ा मैं डॉक्टर वकार साहब के साथ मेरी कोई 1 घंटा मेरे ऑफिस में मुलाकात हुई, तो मैं बड़ा मुतासर हुआ इनकी बातें सुनकर, और आज मैंने आके अपनी नब्ज़ इनके हाथ में दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे कहा कि तो तेरी 32 की 32 चीज़ें ठीक है। तो मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और मैंने इनको कहा कि मैं दवाइयाँ नहीं खाता, मैं कोशिश करता हूँ कि दवाइयों से अल्लाह ताला बचा के रखे, कोशिश करता हूँ कि, और अगर खानी भी पड़ती तो मैं बड़ा लेज़ी हूँ दवाइयाँ खाने के मामले में। तो इन्होंने कहा कि आप ठीक हैं, फिक्र ना करें, लेकिन ये फिर भी आप ये कैप्सूल ले जाएं। कैप्सूल कह रहे हैं आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा और तेज़ हो जाए, और तेज़ हो जाएगा। तो रहमान फाउंडेशन का हिस्सा जो मैं आज बनाऊँ, इंशाअल्लाह ताला मैंने तो अंदर ही फैसला कर लिया है। जब मैं मरीज़ों को देख रहा था तो मैंने अंदर ही फैसला कर लिया था कि इस अदारे की हेल्प करनी है और करवानी है। मैसेज रिकॉर्ड किया है अपनी ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और पर्सनल फ़ोन करेंगे उनको जाके कि यार आप बजाय इसके कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इससे भी डरते हैं कि लोग जैली बड़े हैं पैसे मांगने वाले। पाकिस्तान में गाड़ी किसी इशारे पे रोक लो, कोई इधर से आपकी विंडो खड़का रहा है, कोई इधर से खड़का रहा है, और बाद में पता लगता है कि रात को एक लैंड क्रूज़र आती है और उन फ़कीरों को बैठा के साथ ले जाती है। ऐसे है ये इस तरह का, और इस तरह से हम डरे हुए हैं। सही अदारे नहीं मिलते। क्या करते हैं जी, 2 अदारे हैं जी, ब्रांड है पाकिस्तान के, शौकत खानम और नमल कॉलेज, आंखें बंद करके पैसे भेज देते हैं उनको। पता है कि इमरान खान सारे काम कर सकता है दुनिया के, इमरान खान सारे काम कर सकता है, लेकिन इन अदारों के जो पैसे हैं वो सही तौर पे सही जगह पे इस्तेमाल करेगा, उसमें ख़यानत नहीं होती। तो इसलिए उन पे एतबार किया जाता है। अब रहमान फाउंडेशन इतना सालों से ये आप काम कर रहे हैं, और मैं साल में तकरीबन 3-4 दफ़ा आता हूँ पाकिस्तान में, और मेरी बदकिस्मती कोताही कि मुझे अब पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं है ना, नेटवर्किंग नहीं है। मैंने जो तंजीम बनाई है ना, ये जिसकी ये मेरी पूरी टीम बैठी हुई है लाहौर की, इसमें मेरे ओवरसीज़ के ये दोस्त हैं, अमजद इकबाल साहब और प्रिंस साहब, ये दुबई में मुझे मिले थे, मेरी इनके साथ दुबई में मुलाकात हुई थी। तो ये ओवरसीज़ के, अब ये अपने रिटायर लाइफ पाकिस्तान में गुजार रहे हैं, तो मैंने फिर इनको भी इकट्ठा किया है, और एक नेटवर्किंग जो बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि दुनिया में जो काम करने वाले हैं वहाँ तक हमारी रसाई हो सके। और उसके लिए अब अल्हम्दुलिल्लाह एक हमने गुलदस्ता बनाया था, वो अब उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं और वो एक तनावर दरख्त बन रहा है, और उसका फल इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम को और हमारे डिज़र्विंग लोगों को ज़रूर मिलेगा। और मैं आपसे यहाँ पे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप जिस मुल्क में भी आना चाहें, आप जिस मुल्क में भी फंड रेजिंग करना चाहें, आप मुझे सिर्फ नाम बता दें, आपकी वहाँ पे कम्युनिटी के साथ मीटिंग, पैसे देना या लेना ये आपका काम है। मेरा काम है कि मैंने आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके दे देना है। वहाँ आप अपना मैसेज दीजिए, अपनी जो आपने फिल्में बनाई हैं, जो वीडियो बनाई हैं, वो दिखाइए, तो पाकिस्तानी कौम टैक्स चोरी करने में भी सबसे बड़ी और चैरिटी करने में भी पाकिस्तानी कौम का कोई सानी नहीं है। तो इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर मेरी किसी बात से आपको बड़ी हौसला मिला जी। बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरी पूरी टीम रहमान फाउंडेशन के साथ है। थैंक यू।